اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا اپنے ان پرندوں کو اکٹھا کرو، مانوس کرو اپنے ساتھ، اور ان کو اپنی بولی سکھاؤ، جب آپ بلائیں تو فوراً سمجھتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں، ذبح آپ کرو، زندہ میں کرتا ہوں، ذبح آپ کر دو، زندہ کر کے میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ بھی رب العالمین کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو ذبح بھی آپ نے کرنا ہے، ان کا قیمہ بھی آپ نے کرنا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی آپ رکھنا ہے، اور میرے حکم سے بلانا بھی آپ نے ہے، تاکہ قیامت تک لوگ جو آنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے نبی کا بلانا بھی خدا کا بلانا ہوتا ہے، نبی کا بلانا بھی خدا کا بلانا ہوتا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ نظریہ لوگوں کا نہ بن جائے خدا کا بلانا کچھ اور ہوتا ہے اور نبی کا بلانا کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جب آپ بلائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، نظریہ بن جائے گا، عقیدہ بن جائے گا کہ نبی کا بلانا بھی خدا کا بلانا کی ہوتا ہے۔ میری آج کے جمعۃ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال بلا، عرض کی یا اللہ کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 مختلف قسم کے پرندے پکڑو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے ساتھ ملا لو، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لو، اپنے ساتھ رکھو تاکہ ان کو آپ سے محبت ہو جائے، لگن ہو جائے۔ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، فرمایا کہ پھر ان کو ذبح کر کے گوشت کا قیمہ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ آؤ۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے عظیم الشان اور بے شمار مقدس واقعات، جن میں انسانیت کے لیے مکمل ہدایت اور برکتیں کی برکتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زندگی کے ہر واقعے میں بڑا عظیم سبق، ہدایت اور درس جو ہے انسانیت کے لیے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عظیم الشان واقعات کو بیان فرمایا۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان معرکۃ الآراء واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ جی مولا، قال بلا، مجھے ایمان ہے، میں جانتا ہوں کہ تو زندہ کر سکتا ہے۔ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، یا باری تعالیٰ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے تیقن، کہ مجھے تیقن ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ یا باری تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا گیا۔ اب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا باری تعالیٰ مردوں کو تو کس طرح زندہ کرتا گیا، مجھے زندہ کر کے دکھا۔ یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ رب مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نبی جو بھی کام کرتا گیا، نبی جو بھی سوال کرتا گیا، قیامت تک آنے والی امت، قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے اس میں ہدایت کے راستے موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر ہدایت کے راستے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ جو سوال کیا نا یا باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا گیا،
یہ بظاہر تو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن بتانا قیامت تک آنے والی مخلوق کو تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، زندوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ رب کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ جب یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا تو رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم ایک کام کرنا پڑے گا۔ جی مولا، حکم فرمائیے کون سا کام ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو 4 پرندے تھے نا، ان میں سے ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا اور ایک مرغ تھا۔ ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور اپنے پاس رکھا، چند دن اپنے پاس رکھا، اپنی بولی سکھائی، اور جیسے کہ بلاتے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے۔ جب یہ معاملہ سارا ہو گیا، یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے لگ گئے اور مالک کے اشاروں پر یہ چلنے لگ گئے کہ میرا مالک بلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان پرندوں کو لگن ہو گئی، ایک مانوس ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اس طرح کرو کہ ان پرندوں کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے اپنا جو بال ہیں، کھال ہیں، ان کو اتارنے کے بعد پھر ان کا قیمہ کیا جائے۔ قیمہ کرنے کے بعد جا کے مختلف 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ ان کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، ان کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ جب ان 4 پرندوں کا گوشت 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا، اب رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم اب ان کو آواز دو، اب ان کو آواز دو۔ اب آپ کے سوال کا جواب آنے والا ہے، ان کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے آواز دی نا، میں نے کوے کو آواز دی، میں نے مور کو آواز دی، میں نے کبوتر کو آواز دی، میں نے مرغ کو آواز دی۔ اب جب میں نے آواز دی تو دیکھا پہاڑوں پر جیسے روئنی اڑتی، ایسے ان کا گوشت اڑنا شروع ہو گیا۔ کبوتر کا گوشت کبوتر کے طرف ساتھ چلا گیا، اور کوے کا گوشت کوے کے پاس چلا گیا، اور اپنا مرغ کا گوشت جو تھا وہ مرغ کے پاس چلا گیا، مور کا گوشت مور کے پاس چلا گیا۔ 4 پرندوں کا گوشت الگ الگ ہو گیا، پر بھی لگے، زندہ بھی ہو گئے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ پرندے میرے پاس آ جاؤ، ابھی جملے ختم نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے پرندوں کو زندہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور بتایا اے ابراہیم ہم مردوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں، ہم مردوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں۔